علیکم، ویلکم بیک ٹو آر یوٹیوب چینل ڈائری آف ہوپ۔ آج ہم بات کریں گے لا آف اٹریکشن کے بارے میں، ہاؤ تھاٹس بیکم ریالٹی۔ جو چیز ہماری تھاٹس میں نہیں ہوتی، ہماری امیجنیشن میں نہیں ہوتی، وہ ہماری حقیقی زندگی میں نہیں آ سکتی، وہ چیز ریالٹی میں نہیں ہو سکتی۔ جب جدت دماغ میں نہیں ہوتی تو وہ زندگی میں بھی نہیں ہوتی۔ جو چیزیں جہاں آپ کے مائنڈ میں اگر آپ کا مینٹلی طور پر اگر آپ کا ذہن یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی تو وہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی۔ اگر ہم لا علمی کی بات کریں، لیک آف انٹرسٹ کی بات کریں، یا لیک آف کانفیڈنس کی بات کریں، یا پاورٹی غربت کی بات کریں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ غربت ہماری جیب میں پیسے نہ ہونا نہیں ہوتی۔ غربت ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر کسی انسان کے پاس، اور اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، یا رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو غربت ان چیزوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے۔ غربت اگر کسی انسان کے ذہن میں ہے نا، تو چاہے اس کے بینک بیلنس میں بلین ٹریلینز ہیں، وہ غریب ہی ہوگا۔ غربت ذہن میں ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح نا امیدی جو ہے وہ انسانی ذہن میں ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کے ذہن میں نا امیدی ہے، مایوسی ہے، تو اس کے سامنے آپ لاکھ راستے بھی کھول دیں، آپ ڈفرینٹ پلانز اسے بتا دیں، تو وہ جو ہے اسی چیز پہ فکس ہوگا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مایوسی ہی پکڑے گا، اور اس کی زندگی میں اسے راستے بھی مایوسی والے ہی ملیں گے۔ پھر اسے کوئی راستہ ایسا نہیں ملے گا جو اسے ان چیزوں سے نکال سکے۔ جب آپ کسی چیز کو بار بار سوچتے ہیں تو وہ چیز یا جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں گے اس چیز میں وائبریشن ہونے لگتی ہے۔ وہ سوچ جو بار بار چلتی ہے وہ کسی دوسری چیز میں، جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، اس میں انرجی پیدا کر دیتی ہے کہ اب دیکھیں، ہر بندے کے ارد نہ ایک اورا ہوتا ہے، ہم سائیکالوجی میں اسے اورا کہتے ہیں۔ وہ اورا پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی جو پریکٹیکلی میں نے اپنی لائف میں اس کے جو ایفیکٹس دیکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ کسی جگہ پہ انٹرویو دینے جاتے ہیں، یا کسی پرسن سے آپ فرسٹ ٹائم آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہ پرسن آپ کو آپ کے اورا کے تھرو پرسیو کرتا ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی کو سمجھتا ہے، اور پھر اسی اورا کے اکارڈنگ وہ آپ کو ٹریٹ کرتا ہے۔ اب آپ نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو ایک ہی جاب کے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک بندے سے بہت ٹف انٹرویو ہوتا ہے، بڑے کریٹیکل کوسچننگ ہوتی ہے، اور بڑا ٹائٹ قسم کا انوائرمنٹ اور سچویشن ہوتی ہیں اس کے سامنے، اتنی کہ وہ انسان جو کہ سب کے سامنے بہت اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کی بڑی گرپ ہے اپنے کوسچننگ پہ، اپنے سبجیکٹ پہ، ٹاپک پہ، یا واٹس ایور جس چیز کا بھی وہ انٹرویو دینے جا رہا ہے، اور دوسرا پرسن جو بس ریلیکس ہوتا ہے، نو مور ریئیکشن، اس کے کوئی ریئیکشن نہیں ہوتے، تو وہ انٹرویو دینے جاتے ہیں۔ اب جو انسان بہت اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے، جب وہ انٹرویو دے کے باہر آتا ہے، میں نے اپنی لائف میں یہ چیزیں دیکھی ہیں، تو میں اس لیے اسی چیز کی اگزامپل دے رہی ہوں، تو وہ رونے والا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے یہ کوسچننگ ہوئی، اس کے بارے میں پوچھا گیا، بہت ڈیٹیلڈ انٹرویو لیا انہوں نے اس سے، لیکن جو انسان ریلیکس بیٹھا تھا اس سے بڑا لائٹر انٹرویو لیا، لائٹر بھی اتنا کہ اسے ایک جنرل ڈسکشن کہہ سکتے ہیں، یا ایک ایسی ڈسکشن جو ہم فیملی میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اس ٹائپ کا اسے انٹرویو لیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ اب جس سے ہوا اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ دوسروں پہ ایفیکٹ کرتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اگر آپ کی پرسنالٹی میں پازیٹیوٹی ہے، کہیں آپ میں انسانیت یا انسانی ہمدردی ہے، اور جو کہ کسی کو نہیں پتہ، صرف آپ کو پتہ ہے آپ کی جو اچھائیاں ہیں، یا آپ کو بھی شاید سم ٹائم نہیں پتہ ہو، لیکن انسان میں اس کی کچھ اچھی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کی زندگی آسان ہوتی ہے، انہیں بڑی مدد ملتی ہے، ہیلپ ہوتی ہے ان کی۔ تو جب کوئی اسٹرینجر ان سے ملتا ہے نا، اس بندے سے ملتا ہے، تو وہ اس کی اس پازیٹیوٹی کو پرسیو کر لیتا ہے، یہ بائی نیچر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی انسان کی
پرسنالٹی میں کچھ نیگیٹو کیریکٹرسٹکس ہیں تو اس کی پرسنالٹی بھی بڑی جلدی وہ پرسیو ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سم ٹائم ہم کسی سے ملیں, کچھ لوگوں کو پہلی دفعہ ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کے ساتھ بڑی زندگی سے یا بڑے ٹائم سے ہم ان کے ساتھ ریلیشن میں ہیں یا کانٹیکٹ میں ہیں یا وہ ہماری گڈ لسٹ میں ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بہت عرصہ گزارنے کے بعد بھی آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ جیسے کسی اس بندے سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں. جس طرح اچھے لوگوں کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے, ہمیں کچھ لوگوں کے چہروں سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بڑا نیک بندہ ہے, اس طرح کی وائبز آ جاتی ہیں. یا کچھ لوگ جو برے ہوتے ہیں نا, ان کی شکل پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کا انسان ہے. میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتی جو میں موسٹلی اپنی سوشل سرکل میں یا اپنی ان لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں کرتی ہوں کہ جو انسان گندا ہے نا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ گندا ہے. یہ لکھنے سے مراد اس کا اورا جو ہے وہ اس کے فیس پہ یا اس کی پرسنالٹی پہ ریفلیکٹ کر دیتا ہے. تو بات بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ اپنی پازیٹیو انرجی کو رکھیں گے, آپ میں ایک چیز کے بارے میں آپ سوچتے رہیں گے تو اسی چیز میں وہ وائبریشنز ہونے لگ جائیں گی جو آپ اگر ریجیکٹ کرتے ہیں. نیگیٹو تھاٹس ہیں. اب اسلام میں جب کہا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا گیا ہمیں اسلام میں جو چیز ہمیں ملی ہے کہ اگر وسوسے یا کوئی نیگیٹو تھاٹس ہماری آتی ہیں, ہمیں جب کوئی برا خیال آتا ہے تو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی نیگیٹو تھاٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں تو ہم اسی نیگیٹو انرجی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, تو وہ وہیں پہ اسٹاپ ہو جاتی ہے. اگر ہم یہ نہ پڑھیں, اسے مینیفیسٹ کر دیں, اس چیز کو اوکے کر دیں, تو وہ چیز پھر ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائم میرے ساتھ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جس چیز کے بارے میں ڈر ہوتا تھا نا, اور وہ ڈر وہ ہو جاتا تھا, مطلب وہ چیز سچ ہو جاتی تھی. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی لائف میں کبھی اچھا نہیں ہوا, وہ جو بھی سوچیں برا ہو جاتا ہے, یا میری لائف میں شروع سے ہی ایسا ہو رہا ہے, برا ہی ہو رہا ہے. تو انہیں ان کی لائف میں کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو اس سے زیادہ پازیٹیو انرجی رکھتا ہو, کیونکہ وہی پازیٹیو انرجی پھر اس کے لائف میں ہونے والی نیگیٹو اورا جو اس کا ہے اس کو بریک ڈاؤن کر سکتی ہے اور اس میں پازیٹیوٹی کو انہینس کر سکتی ہے, یا اس میں پازیٹیوٹی بڑھا سکتی ہے, انکریز کر سکتی ہے, یا اس میں اس کو پازیٹیوٹی ڈلیور کر سکتی ہے. ہیومن اورا بہت ہوتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو جو کہ پرسیو کرتے ہیں, اور اسی اورا کے اکارڈنگ پھر اس پرسن کی لائف اسی اورا کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. اگر آپ کو نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, انسانی جو ہمارا جو برین ہے نا اس دماغ میں 66,000 ہمیں ڈیلی بیسس پہ جو ہماری تھاٹس آتی ہیں نا وہ 66,000 ہوتی ہیں, جن میں 80% جو تھاٹس ہیں وہ ریپیٹیٹیو تھاٹس ہوتی ہیں. جب ہمارے جو ریپیٹیٹیو تھاٹس ہوتی ہیں پھر وہی ریپیٹیٹیو بیہیویئر بن جاتے ہیں. اگر ہم اسے ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ بات کریں تو جو ہماری تھاٹس ہوتی ہیں بار بار کسی سوچ کا آنا اور پھر بار بار وہی سوچ ہمارے ایکشنز میں آ جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ بالکل اسی طرح ہے, جب آپ کسی چیز کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں تو وہی چیز جو ہے اس میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے اور وہ چیز ہماری لائف میں ہو جاتی ہے. یہاں پہ اگر ہم اپنے نیگیٹو اورا کو ختم کرنا چاہیں تو سب سے بیسٹ چیز ہے ہوپ از اے گفٹ آف اللہ تعالیٰ کی گفٹ ہے ہوپ, جو ہمیں مینیفیسٹ کرواتی ہے اچھی چیزوں کو ہونے میں. اب اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں کہا ہے, اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ مایوسی یا نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے. ہم اگر اسلامی پرسپیکٹیو سے اسے دیکھیں تو مایوسی کفر ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ سے ہوپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو خاصیت ہے وہ ہے کن. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی بھی اللہ کی کیریکٹرسٹکس ہیں, اللہ تعالیٰ کی اچھائیاں ہیں, جو خوبیاں ہیں, وہ ہر انسان میں ایک ایک ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی. مجھے وہ ورڈ نہیں آ رہا میرے مائنڈ میں کہ جو اللہ کی خوبی ہے وہ اللہ کی اچھائی ہر انسان میں ایک ہے. کچھ لوگ بڑے رحم دل ہوتے ہیں, اللہ رحم کرنے والا ہے. کچھ لوگ ہیلپ کرتے ہیں دوسروں کی, اللہ مدد کرنے والا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی کے گناہ دیکھ لیا یا کسی کی برائی کو دیکھ لیا تو اسے چھپا لیتے ہیں, تو اللہ گناہوں کو چھپانے والا ہے. ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں
وہ عزت والے اس لیے نہیں ہیں کہ انہیں عزت ملی ہے، وہ عزت والے اس لیے ہیں کہ ان کے عیبوں اور گناہوں پہ پردے ہیں، جو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، اور اللہ پردے میں ہی رکھے۔ ہوپ جو ہے وہ مینیفیسٹ کرواتی ہے، جو بننا ہے اس کیریکٹر کو خود پہ طاری کر لیں۔ اب آس بلیو اور ریسیو میں ہے کہ آپ اپنی امیجینیشن میں سوچیں، کھلی آنکھوں سے خواب دیکھیں، آپ سوچیں یو آر دا واو پرسن آف یور فیلڈ، یا آپ جہاں بھی ہیں آپ وہاں کی سب سے پاورفل اور سب سے اسٹرانگ پرسنالٹی ہیں۔ آپ نے سوچا، اس کے بعد اس چیز پہ بلیو کریں اور آپ ریئیکٹ کریں کہ آپ وہی لائف جی رہے ہیں جو آپ جینا چاہتے ہیں۔ جو چیز آپ کریٹ نہیں کر سکتے، وہ چیز جو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، وہ پھر آپ کی لائف میں نہیں ہوگی۔ ہماری لائف میں وہی چیزیں ریئلٹی میں ہوتی ہیں جو ہمارا بلیف ہوتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔